ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، جون کی 9 اور ذی الحجہ کے 12 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ہریانہ، پنجاب، جموں کشمیر اور لداخ سے تعلق رکھنے والے معزز عدالتی جج صاحبان گزشتہ 2 روز سے کرگل کے دورے پر ہیں. اس دوران انہوں نے ضلع کرگل کے مختلف تاریخی و ثقافتی مقامات کا دورہ کیا، جن میں سب ڈویژن سانکو کے معروف تاریخی گاؤں کرپوکھر اور منشی حبیب اللہ میوزیم شامل ہیں. دورے کے دوران جج صاحبان اور ان کے اہل خانہ کے اعزاز میں چھتک ہائٹ ہوٹل منجی کرگل میں محکمہ سیاحت کرگل کے زیر اہتمام ایک رنگا رنگ ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس تقریب میں کرگل کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ثقافتی گروپوں نے شرکت کی، جنہوں نے روایتی رقص و موسیقی پیش کر کے مہمانوں کو محظوظ کیا اور مقامی ثقافت کی خوبصورت جھلک پیش کی. پروگرام میں بطور مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر جعفر آخون، ڈپٹی کمشنر کرگل، ایڈیشنل ایس پی کرگل، ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ، محکمہ سیاحت کے افسران، ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحبہ، چیف جوڈیشل مجسٹریٹ، دیگر جج صاحبان، وکلاء، عدالتی عملہ اور لیزان افسران نے شرکت کی. اس موقع پر سیلف ہیلپ گروپ کی جانب سے مقامی ہنر اور مصنوعات کی نمائش بھی کی گئی. مہمانوں نے ان ہنری مظاہروں کو خوب سراہا. ادھر جج صاحبان کی آمد کے دوران بازاروں اور سڑکوں کے کنارے گاڑیاں کھڑی کرنے پر عائد پابندی پر شہریوں کی جانب سے اعتراضات سامنے آئے ہیں. کئی شہریوں نے اس اقدام کو VIP کلچر سے تعبیر کرتے ہوئے شکایت کی کہ عوام کو بلا وجہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. یہ دورہ اور اس کے دوران منعقدہ سرگرمیاں نہ صرف سیاحت اور ثقافت کے فروغ کا ذریعہ بنے، بلکہ عدلیہ سے وابستہ مہمانوں کی خدمت میں مقامی مہمان نوازی، روایات اور تمدن کی جھلک بھی پیش کی گئی. قومی شاہراہ سے متعلق تیسروں حلقہ انتخاب کے مسائل کے حل کے لیے گزشتہ روز اعلیٰ سطحی اجلاس ضلع کرگل کے NIC کانفرنس ہال میں منعقد ہوا. اجلاس کی صدارت کمشنر سیکرٹری ٹرانسپورٹ و قومی شاہراہ بھوپیش چودھری نے کی، جبکہ ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کاچو محمد فیروز نے اجلاس کی صدارت کے فرائض انجام دیے. اجلاس میں تسلو کے کونسلر عبدالہادی، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو اور دیگر متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی. اجلاس کا اہم ایجنڈا قومی شاہراہ کی تعمیر سے متاثرہ زمین، مکانات اور درختوں کے لیے معاوضے سے متعلق امور پر مشتمل تھا. کونسلر عبدالہادی نے ان معاملات میں اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت پر زور دیا، جن پر مقامی افراد نے نظر ثانی کی درخواستیں دی ہیں. میٹنگ میں سنگرا تا رنگدم سڑک کی خستہ حالی کے حوالے سے اٹھایا گیا، جس پر کونسلر موصوف نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مریضوں، مسافروں اور بزرگ شہریوں کو اس سڑک کی خستہ حالی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے فوری مرمت اور بحالی کے لیے حکام سے مداخلت کی اپیل کی. اس پر کمشنر سیکرٹری نے یقین دلایا کہ آئندہ چند ہفتوں میں ضروری اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے مزید آگاہ کیا کہ سنگرا تا رنگدم سڑک کی مرمت کا کام کل سے شروع ہونے والا ہے. عبدالہادی نے کمشنر سیکرٹری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مقامی عوامی نمائندوں سے براہ راست مشاورت اور مسائل کے حل کے لیے فوری یقین دہانی عوامی فلاح کی جانب ایک مثبت قدم ہے. ہفتہ ولایت کی مناسبت سے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام آج بعد نماز ظہرین جامع مسجد کرگل میں ایک روحانی و فکری محفل کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر علماء کرام نے ہفتہ ولایت اور عید غدیر کی اہمیت پر سیر حاصل گفتگو کی. علماء کرام نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ ہفتہ ولایت وہ بابرکت ایام ہے جو عید الضحیٰ سے شروع ہو کر عید غدیر پر اختتام پذیر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب ایران کے بعد ان مقدس ایام کو نہ صرف ایران بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے. علماء کرام نے عید غدیر کی تاریخی اور دینی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ دن ہے جب نبی مکرم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر تمام حاجیوں کو جمع کیا اور مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اپنا جانشین و ولی مقرر فرمایا۔ اسی بنیاد پر عالم اسلام خصوصاً عالم تشیع میں اس دن کو عید ولایت اور عید اللہ اکبر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ محفل میں شرکاء نے علماء کرام کے خطاب سے استفادہ کیا اور ہفتے ولایت کی مناسبت سے نذران عقیدت پیش کیا۔ آخر میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے ذمہ داران نے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ولایت علوی کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تقریبات کا سلسلہ عید غدیر یعنی 18 ذی الحجہ تک جاری رہے گا۔ میونسپل کمیٹی کرگل کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں سڑکوں پر چھوڑے گئے تعمیراتی ملبے، ساز و سامان اور دیگر رکاوٹوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ میونسپل کمیٹی کرگل کے ایگزیکٹو آفیسر کی جانب سے جاری نوٹس میں کہا گیا ہے کہ مختلف علاقوں میں مرکزی اور رابطہ سڑکوں پر بغیر اجازت ملبہ، تعمیراتی مواد اور دیگر رکاوٹیں چھوڑی جاتی ہیں جو عوام کی آمد و رفت میں مشکلات پیدا کرتی ہیں اور ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالتی ہیں۔ اس عمل کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ذمہ داران افراد کے خلاف ضابطے کے تحت کارروائی عمل میں لانے کا انتباہ کیا گیا۔ نوٹس میں تمام مکانات و دکان مالکان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس نوٹس کے اجرا کی تاریخ سے 2 دن کے اندر ملبے اور دیگر مواد سڑکوں اور عوامی راستوں سے ہٹائیں۔ بصورت دیگر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت جرمانے اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ساتھ ہی عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ اگر وہ کسی جگہ ایسی خلاف ورزی دیکھیں تو فوری طور پر میونسپل کمیٹی کرگل کے دفتر میں رپورٹ پیش کریں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا اور چیف الیکٹورل آفیسر لداخ کے اشتراک سے لیہ میں بوتھ لیول آفیسرز کے لیے تربیتی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن اے کے پاٹھک کی قیادت میں 8 رکنی وفد نے اس سیشن میں شرکت کی۔ تربیت میں بی ایل اوز کو ووٹر فارم کی تکمیل، معلومات میں درستی اور فیلڈ میں درپیش چیلنج سے نمٹنے کے طریقوں سے آگاہ کیا گیا۔ شرکاء کو مسائل بیان کرنے اور رہنمائی حاصل کرنے کا موقع بھی فراہم کیا گیا۔ یہ سیشن زمینی سطح پر انتخابی عمل کو مؤثر بنانے کی ایک اہم کاوش ہے۔ ان دنوں خطے لداخ خصوصاً ضلع کرگل میں موسم گرما اپنی شدت کے ساتھ جاری ہے اور درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ گرمی کی شدت کے باعث نہ صرف روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے بلکہ دریائے سر اور دیگر ندی نالوں میں برف پگھلنے کی وجہ سے پانی کی روانی میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایسے حالت میں لوگوں کو ندی نالوں اور دریاؤں کے کنارے جانے سے مکمل گریز کرنا چاہیے۔ شدید گرمی کے سبب عوام الناس خاص طور پر اسکول جانے والے چھوٹے بچوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صبح کے وقت درجہ حرارت اگرچہ نسبتاً کم ہوتا ہے لیکن دوپہر کے بعد شدید دھوپ، جسمانی تھکن اور پانی کی کمی جیسے مسائل خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو مناسب لباس، پانی اور دیگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ اسکول بھیجیں۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی جیت کے حوالے سے ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے انتخابی نتائج پر سوال اٹھایا۔ یہ مضمون ملک کے 16 بڑے اخبارات میں شائع ہوا اور سیاسی گلیاروں میں اس کی خوب چرچا ہے۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے بھی اس مضمون پر رد عمل ظاہر کیا اور بی جے پی پر سخت تنقید کی ہے۔ سنجے راوت نے کہا کہ بی جے پی نے یک طرفہ جیت بنا کر الیکشن کو ہائی جیک کیا۔ بی جے پی پر الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے انتخابی عمل کو متاثر کیا اور اس کی وجہ سے انتخاب منصفانہ نہیں ہوا۔ راوت نے بی جے پی قیادت بالخصوص وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس اور وزیر اعظم نریندر مودی پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی جیت جھوٹے دعووں پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی ماحول کو بی جے پی لیڈروں نے کنٹرول کیا اور الیکشن کمیشن نے بھی بی جے پی کے حق میں کام کیا۔
راست نیوز چینل نے رپورٹ دی ہے کہ تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے غزہ پٹی کے خان یونس علاقے میں آج صہیونی فوجیوں کے خلاف کارروائی کی خبر دی، جس کے بعد اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو مقبوضہ فلسطین کے سروکا ہسپتال منتقل کیا۔ شہید عز الدین القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ شہر خان یونس الیرمک علاقے میں اسرائیلی فوج کے بلڈوزر پر الیاسین 105 میزائل سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی ٹینک تباہ ہو گیا۔ اس سے قبل تحریک جہاد اسلامی فوجی بازو سریہ القدس نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اس نے شمالی مشرقی خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ اور ان کے ہتھیاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ سریہ القدس نے خبر دی ہے کہ اس کے جوانوں نے ایک اور آپریشن میں تل ازتر علاقے میں ایک مکان کے اندر صہیونی فوجیوں کو گھات لگا کر گھیر لیا اور ان پر دھماکہ خیز مواد اور مارٹر گولوں سے حملہ کیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔